حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ کاف میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعے کے ضمن میں موجود ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ والا کوئی انتہا نہیں، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا متقاضا یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے اس سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے زنبیل پر رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے۔ اس کے ساتھ ان کے خادم یوش بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا۔ اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوش بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو یوش بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقضائے الہی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تکان بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوش بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی منزل مقصود ہی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس سے پہلے چلے گئے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہیں
تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرائے اور اجرت کی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا۔ آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض حضرت خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا، اور دوسرا بطور شرط کے، اور تیسرا قصدن۔ اسی اثناء میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں ایک چونچ بھر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کے چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہیں۔ اس کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے۔ آپ میری طرف سے عذر کے عہد پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے ہاں مہمان رکھ لیجئے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گرنا چاہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے ہمارے اور آپ کے مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا کر کہا یہ ہے حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جی چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صبر کر لیتے تو ان دونوں کی اور کچھ خبریں معلوم ہو جاتی۔ جدائی کا اعلان کرتی ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو ان تمام باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر اسے بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین دیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کے قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومن تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا تو خضر علیہ السلام کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر علیہ السلام نے بچے کے گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہیں۔
کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پیدائشی کافر تھا، ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کی ماں باپ کو اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنے خزانے اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ یہ تھی ان واقعات کی اصل تعبیر جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم اور سریم نام کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ترمذی کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کیے ہوئے تھے۔ ان 2 یتیموں کے والد بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے جن کا نام کاشا تھا۔ اس متقی آدمی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کی اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنے بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کے اولاد کی اولاد، خاندان اور یہاں تک کہ محلے داروں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ قارئین، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس بارے میں علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ انہیں زندہ مانتے ہیں تو کچھ کے نزدیک وفات پا چکے ہیں، کچھ انہیں نبی مانتے ہیں اور کچھ فرشتے، تو کوئی ولی اللہ، اور ہر کوئی اپنے اپنے دلائل بھی قرآن و حدیث سے بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کی بحث کو وہی رہنے دیتے ہیں۔ ہمیں صرف ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بذریعہ قرآن پاک اللہ نے ہمیں بتائی ہے، باقی اختلافی باتوں کو ہم چھوڑ دینا چاہیے۔